کس طرح طوفان بدتمیزی عام ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر۔ میں نے ابھی ایک بیان سنا، آپ بھی سن لیجئے، 1 منٹ کا بیان ہے۔ زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کا جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا، یہ پیسے حلال مال ہے۔ زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی۔ اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ اس بیان میں حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے یہ کہا کہ زنا کی اجرت عند الاحناف حلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ایک بہت ہی اہم اور نازک مسئلے کے اوپر آپ سے بات کرنا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو ویڈیوز میں نے بنائے ہیں ان میں میں نے بہت ہی حساس اور نازک مسئلوں پر آپ سے گفتگو کی ہے۔ یہ مسئلہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہم سب دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا کیا مستقل ٹھکانہ ہے یا ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے؟ کیا ہے حقیقت؟ اگر دنیا مستقل ٹھکانہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے جیسے زندگی گزارو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا کی زندگی ٹیمپرری زندگی ہے، اور دنیا کو ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑنا ہے۔ جب ہمیں چھوڑنا ہے دنیا کو تو پھر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ آئے کہاں سے تھے؟ اللہ ہی کے پاس سے آئے تھے، اللہ ہی کے پاس سے آئے تھے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو پھر یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کس لیے ہے؟ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان، ہر ایمان والا یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ایک طرف ہے جنت، ایک طرف ہے جہنم۔ اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی اور دنیا میں بھیج دیا، اور فیصلہ انسانوں پر چھوڑ دیا کہ دیکھو تمہیں جنت میں جانا ہے تو یہ جنت والے اعمال ہیں، نبیوں کے ذریعے بتا دیا۔ اگر تمہیں جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرو گے تو یہ جہنم ہے، جہنم میں جانا ہے۔ تو جنت بنائی اللہ تعالیٰ نے اور جہنم بنائی، اور فیصلہ انسانوں پر چھوڑ دیا، دنیا میں بھیج دیا، بتا دیا نبیوں کے ذریعے کہ دیکھو جنت والے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، اور جنت والے اعمال نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں جانا ہے۔ یہ امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں۔ یہ مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم لوگ موجود ہیں۔ پھر یہ بات اگر ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں تو پھر ایک مسئلے کو سمجھنا ہے کہ آج اس مادیت کے دور میں چاروں طرف ایک ہی آواز، مادیت، دنیا، شہرت، دولت، عورت، ایجوکیشن اور مطلب پرستی، عقیدت پرستی، محبت پرستی، اور کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی ناحیے سے معاملہ دنیا پر جا کر رک جاتا ہے کہ جتنی بھی کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں وہ کوششیں دنیا کے اعتبار سے ہیں۔ آخرت کو بالکل فراموش کر دیا، بالکل بھلا دیا۔ تو کیا اسی لیے دنیا میں آئے تھے؟ جب اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں تو پھر یہ زندگی کیوں گزر رہی ہے اس طرح؟ یہ زندگی میں یہ روش کیوں؟ دنیا پرستی کیوں؟ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لیے فکر مندی کیوں؟ یہ سمجھنا ہوگا ہمیں۔ میں بات آپ سے بہت حساس مسئلے پہ کروں گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو دین سکھانے والے علماء ہیں، جو ملت کا درد رکھنے والے علماء ہیں، ان کو کس طرح ذرا ذرا سی لغزشوں پہ بدنام کر دیا جاتا ہے، کس طرح ان پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کس طرح ان کو داغدار کیا جاتا ہے،
کس طرح ان کی ذاتی شخصیت پر حملے کیے جاتے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے بدنام کیا جاتا ہے، اور کس طرح ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر شرمدار انسان، حیادار انسان ہو تو ان الفاظ کو لکھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے میں بھی اس کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ ایسے الفاظ کہ جس کو ایک غیرت مند انسان پڑھنے کی بھی خواہش نہیں رکھتا، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے الفاظ بڑے بڑے علماء کرام کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی دوسرے فرقے کا ہے تو اس فرقے کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس فرقے والا ہے تو اس فرقے کے لیے غلط استعمال کر رہا ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں جو سب ایک دوسرے کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ پھر مجھے وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب والا ایک چیپٹر یاد آتا ہے کہ شیعہ بولتے ہیں سنی کافر، سنی بولتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ سنی بولتے ہیں دیوبندی کافر، دیوبندی بولتے ہیں شیعہ کافر، اور اسی طرح ہر ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگا ہوا ہے۔ تو پھر مسلمان ہے کون؟ ایمان والا ہے کون؟ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے؟ کون ہے جو اس کائنات میں آنے کا مقصد جو ہے اس پر عمل کرتا ہے؟ کون ہے؟ اگر ہم سب ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں تو کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے فرقوں کا وجود۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کیا، گروہ میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں تقسیم کیا، اور مسلمان تقسیم ہو کر رہ گئے، اور اپنی پارٹی کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اور اپنی تنظیم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اور اپنے لیے اپنی مفاد پرستی میں کام کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کو اور اللہ کے قانون کو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ کس طرح طوفان بدتمیزی عام ہے اس وقت سوشل میڈیا پر۔ میں نے ابھی ایک بیان سنا، آپ بھی سن لیجئے، 1 منٹ کا بیان ہے۔ زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کا جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا، یہ پیسے حلال مال ہے۔ زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی۔ اس بیان میں حضرت مولانا الیاس گمن صاحب نے یہ کہا کہ زنا کی اجرت عند الاحناف حلال ہے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب آگے ہے۔ وہ جواب تو الگ کر دیا اور صرف سوال کو ذکر کر دیا ہے، اور اس کو اتنا وائرل کر رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کس طرح یہ مسلمان گر چکے ہیں کہ اس سوال کو وائرل کر رہے ہیں، جواب الگ چھوڑ دیا۔ اسی ویڈیو کے اندر جواب بھی موجود تھا، جواب کو الگ کر دیا، سوال کو الگ کر دیا، اور اس سوال والی ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں، اور اس طرح سے مولانا کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ایک بالکل بے دین انسان، یا بے دین کا لفظ تھوڑا عجیب ہے، نہیں بولنا چاہیے، کوئی کم سے کم عقل رکھنے والا انسان بھی اس طرح کے الفاظ کو نہ سننا گوارا کرے گا، نہ لکھنا گوارا کرے گا۔ بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو طبقہ ان کو نہیں چاہتا، انہوں نے یہ بیان اپلوڈ کر دیا ہے۔ اب اس بیان کو لوگ سنیں گے اور الیاس گمن صاحب سے نفرت کریں گے، اور ان کی برائی کریں گے، اور ان پر گندے کمنٹ کریں گے، اور اس طرح سے اس بھائی کا چینل آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں خود فیصلہ لینا چاہیے۔ عوام اتنی ناسمجھ کیوں ہے؟ ارے کوئی مسئلہ سنا ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ اس لیے ہمارے جو تبلیغی جماعت ہے، اس کے اکابرین آج بھی یہ ترغیب دیتے ہیں، ہمارے اکابرین تبلیغ آج بھی یہ ترغیب دیتے ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے کہ اپنے مسلک کے معتبر عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا۔
تو اس اصول کو اپنائیے. ساری عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی نئی بات آپ کے سامنے آئے اس کی تحقیق کریں, اپنے علماء سے پوچھیں. میں امام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے مسجدوں میں جو امام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر بھی اللہ رحم فرمائے. 3000 والا 4000 والا کوئی حافظ جی رکھ لیتے ہیں, وہ بس وہ حافظ جی نماز پڑھا دیتا ہے, اور نماز بھی کیسے پڑھاتا بس وہ اللہ ہی رحم فرمائے, اس لیے کہ نماز کے مسائل معلوم نہیں ہوتے. کبھی کبھی ایسی بھونڈی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نماز فاسد, لیکن وہ بتاتا تک نہیں ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور کبھی پتہ چل جاتی ہے کوئی غلطی تو وہ ڈبل سے نماز پڑھا دیتے ہیں, یعنی نماز کو دہرا دیتے ہیں. اب اس میں بھی ایک غلطی ہو جاتی ہے, میرا لیے ایک الگ عنوان ہے, لیکن اب بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس میں بھی جو ہے ایک غلطی کر دیتے ہیں. کوئی غلطی ہوئی ہے, نماز دہرا رہے ہیں, اب دیکھا جائے گا کہ کون سی غلطی کی وجہ سے نماز دہرا رہے ہیں. نماز اگر فرض چھوٹنے کی وجہ سے دہرا رہے ہیں تو پھر سارے لوگ جماعت میں شریک ہوں گے, جو سیکنڈ جماعت ہے اس میں شریک ہوں گے. تو جو لوگ نیت باندھ چکے ہیں, جن کی 1-2 رکعت بچی ہے, جو مسبوق ہیں, ان سے کہہ دیا جائے گا نیت توڑ دو, آپ بھی شریک ہو جاؤ, سب مل کر نماز پڑھیں گے. جن کی نماز چھوٹ گئی تھی, جو پہلی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے تھے, وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں دہرائی جا رہی ہے بلکہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز دہرائی جا رہی ہے, تو اب اس میں جو لوگ نیت باندھ چکے ہیں, جن کی 1 رکعت 2 رکعت چھوٹی ہے, جو مسبوق ہیں, وہ نیت توڑ کر جماعت میں شریک نہیں ہوں گے سیکنڈ جماعت میں. اسی طرح جن لوگوں نے پہلی نماز نہیں پڑھی ہے, یعنی پہلی جماعت میں شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ مسجد میں ہی اب آئے ہیں, وہ لوگ بھی سیکنڈ جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ جو سیکنڈ جماعت ہو رہی ہے یہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے. واجب چھوٹنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھی جا رہی ہے تو نماز پڑھنا واجب ہے, اور فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز دہرائی جاتی تو نماز پڑھنا فرض تھا. تو ظاہر سی بات ہے حافظ جی صاحب ہیں اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے, اور وہ امامت کر رہے ہیں. اب اس میں ظاہر سی بات ہے جو بعد میں آئے ان کی نماز نہیں ہوگی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں, یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. تو اللہ رحم فرمائے, حافظ جی صاحب بھی ایسے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کی کیا غلطی ہے, ان کو لوگوں نے رکھا ہے تو وہ امامت کر رہے ہیں بیچارے. حافظ جی صاحب کو بھی رکھیے, ان کی بھی قدر کیجئے, لیکن مکتب کے لیے رکھیے, ان کی علمی صلاحیت کے اعتبار سے ان سے کام لیجئے, یہ ضروری بھی ہے, ورنہ حفاظ کا استعمال نہیں ہوگا تو قرآن بھول جائیں گے. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ حافظ بننا اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ہے, قرآن سے محبت میں ہے, اور آخرت میں اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے ہے, اس لیے حافظ بننا ہے. حافظ بننے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حافظ بن کر کسی مسجد میں امامت کرے گا. آج اللہ معاف فرمائے, حافظ بننے کا مقصد یہ سمجھ رکھا ہے کہ امامت کریں گے. نہیں, حافظ بننے کا مقصد امامت کرنا نہیں ہے. حافظ بننے کا مقصد اپنی آخرت سدھارنا ہے, اپنی آخرت سنوارنا ہے. اور عالم بننے کا مقصد عوام کی رہبری کرنا ہے, عوام کو صحیح راستے دکھانا ہے, عوام کی صحیح نمائندگی کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع تھا, کچھ باتیں میں نے اس سلسلے میں کہہ دی ہیں, اور یہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا, کوشش کر کے اس بات کو میں الگ نکال دوں گا انشاءاللہ. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے. تو علماء کی بدنامی مستقبل کے لیے مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگی, یہ حقیقت ہے. لکھ لیجئے اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا ہے اس کی روشنی میں اور دنیاوی تجربات کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج جس طرح علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان کوئی غلط بات کہہ دے تو آپ اس کی غلط بات ہی مان لو, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے, آپ ان سے پروف مانگیں. آپ پروف نہیں مانگ سکتے, کسی دوسرے عالم سے, کسی دوسرے مفتی سے جو علم میں کمال رکھتا ہو, اثر رکھتا ہو, رسوخ رکھتا ہو, اس سے جو ہے اس کی تحقیق کر لیں اور پھر عمل کریں. ابھی جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے تعلق سے جو مسئلہ چلا وہ علمی مسئلہ تھا, عوام کو تو وہ مسئلہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. بالکل 100% یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان کیا ہے عوام اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتی.
لیکن جتنے بھی گندے گندے کمنٹس ہو رہے ہیں وہ کمنٹس جو ہے سب عوام اور نادان مسلمانوں کی طرف سے ہیں. پڑھے لکھے بھی شامل ہیں اس میں, اور پڑھے لکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گنہگار ہیں اس مسئلے میں, کہ ان کو معلوم تھا اس کے بعد بھی نہیں بتایا. لیکن اصل حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب لوگوں کے پاس علم بھی نہیں بچا ہے, خالی مٹکے کی طرح ہو گئے ہیں لوگ, ان کے پاس علم نہیں بچا, خالی مٹکے کی طرح بالکل بجنا جانتے ہیں, اندر ہے کچھ بھی نہیں. ارے علماء دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, کوئی بات آپ پیش کر رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی دیجیے. آپ گستاخی کی ہے تو کیا گستاخی کی ہے اس کو ایکسپلین بھی کیجیے. آپ ایسے ہی بس اٹھائی زبان اور لگا دی تالو سے اور خود بھی بھڑکا دیا. کچھ مولوی حضرات تو ایسے ہیں جو بالکل زور زور سے چلاتے ہیں اور اتنا گرجتے ہیں کہ جیسے کہ بتاؤ بجلی گر گئی ہے ان کے اوپر, اس طرح سے برس رہے ہیں, گرج رہے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ صحیح الفاظ بھی منہ سے نہیں نکل رہے, صحیح الفاظ بھی منہ سے نہیں نکل رہے ہیں. ارے آپ عالم ہیں, آپ مفتی ہیں, آپ کسی کا رد کر رہے ہیں, کسی پہ نقد کر رہے ہیں, کسی پہ تنقید کر رہے ہیں, کسی پہ تبصرہ کر رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں, ٹپڑی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں آپ جو ہے ذرا دلائل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیجئے, سمجھائیے اس کو, تو آپ کی بات مانی جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایسی جاہلانہ زبان اور جاہلانہ انداز اور بالکل اکڑ اور تکبرانہ رویے کے ساتھ آپ کی گفتگو یہ کہیں نہ کہیں امت کو منتشر کر رہی ہے. مولانا محمود مدنی صاحب کے اوپر جو کمنٹ ہو رہے ہیں آپ خود دیکھیے, ایک ایک کمنٹ میں انشاءاللہ اس میں شامل کرواؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ ایسا بھی کہہ دیا کہ مولانا محمود مدنی تو, یہ مولانا محمود مدنی تو میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں, جس نے لکھا ہے آپ خود پڑھیے کہ یہ مدنی تو بی جے پی کا دلہ ہے. کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ زبان سیکھی ہم لوگوں نے؟ یہی زبان سکھائی گئی کہ ہمیں مدرسوں میں یا ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے بڑوں نے؟ یہ زبان تو نہیں سکھائی گئی نا. اور اس طرح کے گندے گندے کمنٹ ہیں کہ میں اس میں شیئر کرنے میں مجھے شرم آئے گی, لیکن پھر بھی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا, اس پہ لکھوں گا, آپ کو خود پڑھیے, وہ اسکرین شاٹ جو ہے اس پہ ڈالوں گا. میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں, یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, انسان کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے, انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے. معصوم عن الخطا صرف نبیوں کی ذات ہے, نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی اور فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی. انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے. ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام ایک تو ہے ابو الانبیاء, اور یعنی سارے نبیوں کے ابا اور نسل انسانی کے ابا, باپوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا ہوگا, شعور دیا ہوگا, عقل دی ہوگی. نبی بھی ہیں اور سب سے بڑے پہلے انسان ہیں, پہلے مانو ہیں اس دنیا میں آنے والے. اور ساتھ میں وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ جنت سے آئے تھے. علم کس نے سکھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, علم سکھانے والی ذات اللہ کی, اور مسکن ہے جنت, اور صحبت ہے فرشتوں کی, اور سب سے پہلے انسان ہیں نبیوں کے ابا اور سارے انسانوں کے ابا, جد امجد حضرت آدم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دانا کھاؤ گے, یہ کھا لو گے تو گناہ ہو جائے گا, اس کے قریب بھی مت جانا. ایک انسان کو پتہ نہیں ہو اور پھر وہ کر لے تو ہو سکتا بھول سے ہو گیا. ان کو بتا دیا تھا, پھر بھی انہوں نے وہ دانا کھا لیا. وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک پس منظر ہے. نبیوں سے کبھی بھی جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوتی. وہ غلطی کس طرح سرزد ہوئی وہ اس کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا. مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا ہوں وہ غلطی بھی جو ہے نسیان اور خطا ہے, عمدن نہیں ہے. تو غلطی تو نبیوں سے بھی ہوئی ہے, لیکن وہ غلطی نبیوں کی شان کے مناسب تھی. اور جو غلطیاں نبیوں کی شان کے مناسب نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہ غلطی صحابہ کرام سے بھی کروائی ہیں. جو غلطیاں نبیوں کی شان کے مناسب نہیں تھیں وہ غلطیاں صحابہ کرام سے بھی کروائی ہیں.
جیسے کہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، زنا ہو گیا تو کس طرح زنا کی سزا دی جائے گی؟ اس لیے کہ امت کو مسئلہ سمجھانا تھا نا کہ زنا کتنا خطرناک گناہ ہے اور زنا کی سزا کیا ہے. تو امت کو پیغام دینے کے لیے وہ غلطیاں جو نبیوں کی شان کے مناسب نہیں تھی وہ صحابہ اکرام سے کروائی، اور جو نبیوں کی شان کے مناسب تھی وہ نبیوں سے کروائی. کیوں؟ تاکہ پیغام ملے، نسل انسانی کو پیغام ملے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام ملے. جیسا کہ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا تاجدار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنے بھول گئے، تو یہ انشاءاللہ کہنا بھولنا یہ آپ کی شان کے مناسب تھا. اور صحابی سے زنا سرزد ہو گیا اور زنا پر کیا پھر شریعت کا حکم لاگو ہوا، اس کو بیان کرنا تھا، سمجھانا تھا، اس لیے غلطی صحابہ کرام کے شایان شان تھی، ان سے کروا دی غلطی. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو میرے صحابہ کو بھی جب یہ غلطی ہوئی تو یہ سزا ملی ہے، اب یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم جاری فرما دیا. بہرحال اب تو اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کہیں ہو رہا ہو تو مجھے پتہ نہیں. بہرحال جہاں تک کہ اسلامی کنٹریز ہیں، نہیں اسلامی کنٹری تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. مسلمانی کنٹری ہیں، مسلمان ممالک ہیں، اسلامک ممالک نہیں ہیں. اسلامی ممالک نہیں ہیں، مسلم ممالک ہیں. اسلامی ملک میں سزا نافذ کی جاتی ہے، مسلم ملک جو ہے وہ تو اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے جو ہے نفس پرستی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. بہرحال میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اکابرین کی قدر کیجیے، اپنے اکابرین کی عزت کیجیے، علماء اکرام کا ادب و احترام کیجیے. مولانا محمود مدنی صاحب سے جو غلطی ہوئی، انہوں نے جس طرح سے بیان دیا زعفرانی پلیٹ فارم سے، بہرحال پورے امت مسلمہ میں انتشار ہے اور سب لوگ ان کو غلط کہہ رہے ہیں. بہرحال اعتراض کرنا یا اشکال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ زبان بھی استعمال ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ دلال کہہ دیں اور ایجنٹ کہہ دیں اور شیطان کہہ دیں، پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرنا ہے لوگ. یہ تو مناسب نہیں ہے بھائی، یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو کسی عام انسان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. آپ جو انسان جس مقام کا ہے اس کو اسی طرح کا لفظ سے پکاریں تو بہت اچھی بات ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں، کسی نے جمعیت سے استعفیٰ دے دیا تو کیا کر دیا تو کیا نہیں کر دیا، یہ سب کیا ہے ناسمجھی کی باتیں ہیں. ارے بھائی پہلے ان سے غلطی ہوئی ہے اور پھر ان کا ری ایکشن دیکھتے یا ان کا جو بھی نیا بیان آیا اس کو سنتے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لے لے تو بات ٹھیک تھی. آپ خود جو ہے پہلے سے اتنا جو ہے مطلب متشدد ہو گئے یا اتنا زیادہ بھاوک ہو گئے، جذبات میں آ گئے. یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عالم کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے اور انتشار کو ہوا مل رہی ہے. انتشار کو ہوا بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ انتشار والی ہوا چل رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ہوا رکتی نہیں ہے، لیکن کوشش تو ہر انسان کر سکتا ہے نا کہ یہ جو دشمنان اسلام اس موقع سے جو فائدہ اٹھانا ہے اور علماء میں اور عوام میں جو دوری پیدا کرنا ہے، اس کا خمیازہ بھگت نہیں پا سکتا کوئی بھی، اس کا خمیازہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں آگے چل کے اگر یہ حالات رہے تو امت مسلمہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، اور بتا نہیں سکتا کہ کس طرح سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے جو ہے میں گزارش کروں گا کہ یہ علماء، جیسا کہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ مولوی لوگ تو چندہ کھا کے بالکل چندے جیسے ہو گئے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ کھا کے ان کے دماغ بھی صدقہ زکوٰۃ جیسے ہو گئے ہیں، میل کچیل استعمال کر کے میل کچیل جیسے ہو گئے. بتائیے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر لوگ اس طرح سے علماء کو بدنام کر رہے ہیں. ارے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے تیرے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے، تیرا نام مسلمان ہے. اگر یہ علماء نہیں ہوتے اور یہ مدارس قائم نہیں کرتے تو آج اس ملک میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہتا. اور جن علاقوں میں یہ کام نہیں ہوا ہے، جن علاقوں میں مدارس نہیں بنے ہیں، میں جواب دینا چاہتا ہوں اس انسان کو یا ان لوگوں کو جو مدارس کے مخالف ہیں، علماء کے مخالف ہیں،
کہ جن علاقوں میں مدارس بنے ہوئے نہیں ہیں ان علاقوں میں جا کر دیکھو ذرا، لوگوں کو کلمہ صحیح یاد نہیں ہے، اللہ کا نام بھی صحیح ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے جو ہے ابھی اتنا بھونڈا اور گندا جو ہے ایک تبصرہ کر دیا اور اس طرح سے علماء پر کیچڑ اٹھال دیا، مدرسوں کو بدنام کر دیا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ذرا ان کی قربانیوں کو دیکھیے، یہی ہیں جن کی وجہ سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں اس ملک بھارت کے اندر گونج رہی ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کے پروفیسر بھی نہیں ہوتے اور ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے اور انجینئر بھی نہیں ہوتے۔ ان صاحب کا کمنٹ کیا تھا کہ انجینئر اور پروفیسر اور ڈاکٹر اور ماسٹر یہی تو صدقہ دیتے ہیں، یہی زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہارے پیٹ بھرتے ہیں۔ ارے یہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے بھائی، اللہ جس سے چاہے اپنے دین کی خدمت لے لے، جس سے چاہے اللہ اپنے دین کا کام لے لے۔ تو یہ مدرسوں پر گندے کمنٹ مت کرو، علماء پر گندے کمنٹ مت کرو۔ مولانا محمود مدنی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اب وہ غلطی پر علماء جو ان کو بول رہے ہیں، بڑے علماء ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کی زبان دیکھیے کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں محمود مدنی اب تو ہٹ جا، تیرے کو ایسا کرنا ہوگا، یہ ایسے لفظ استعمال تھوڑی کر رہے ہیں۔ ان کی زبان دیکھیے کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، آپ سیکھیے کچھ۔ پہلی بات تو یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کا کام ہے، آپ کا کام تھوڑی ہے۔ آپ سے تھوڑی پوچھنے آ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں مولانا محمود مدنی صاحب کے اوپر آپ اپنی رائے دو۔ آپ سے پوچھا ہوتا اور آپ رائے دیتے اور آپ کے رائے دینے میں غلطی ہو جاتی تو آپ گنہگار نہیں ہوتے۔ بغیر پوچھے آپ رائے دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹپڑی کر رہے ہیں، گندے سندے تھمبنیل لگا کر جو ہے آپ وائرل کر رہے ہیں، آپ کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ 1 سال پہلے کا بیان اور مولانا محمود مدنی صاحب کو لتاڑ دیا فلاں صاحب نے، یہ کمنٹ یہ اس طرح سے تھمبنیل لگا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ انسان ہے، غلطی ہوئی ہے، ایک انسان سے غلطی ہوئی ہے، آپ خود اس سے جاؤ، اس سے بات کرو، فون لگاؤ، بات چیت کرو۔ لیکن دنیا کی شہرت پرستی کے لیے آپ اس طرح سے علماء کو بدنام مت کرو۔ اور میری عوام سے، میرے سیدھے سادے ایمان والے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مستند بڑے علماء کرام کے بیان سنیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو جن میں بولنے کی تمیز نہیں ہے، جو علماء کا ادب و احترام نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے بیان مت سنیے آپ۔ ابھی میں ایک اگلی ویڈیو بناؤں گا جو بہت اہم ہوگی، اس میں بتاؤں گا کہ یہ جو پروفیسر، ڈاکٹر، وکیل اور یہ ماسٹر جتنے بھی آ رہے ہیں نا، کس طرح سے اغوا کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں ہوتی ہیں بڑی ایموشنل کرنے والی۔ ارے کسی کو انگلش آ جائے تو کیا بہت بڑا عالم بن گیا وہ؟ کسی کو انگلش بولنا آ گئی تو کیا اس کے پاس علم کا خزانہ ہو گیا؟ بھائی انگلش ایک الگ لینگویج ہے، انگلش سے دین کا کنیکشن یہ نہیں ہے کہ انگلش آنے سے دین آ جائے گا۔ دین سیکھنا ہے تو الگ چیز ہے، دین کے گرامر الگ ہیں، اصول الگ ہیں، ضوابط الگ ہیں، دین کے لیے الگ پڑھائی کرنا پڑتی ہے۔ اور پھر دین آتا ہے تو اس دین کو آپ انگلش میں بیان کر سکتے ہو۔ اردو کی کتابیں پڑھ کے، بخاری مسلم سامنے رکھ کے، فوٹو کھینچ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بخاری پہ لیکچر دے رہے ہیں، مسلم شریف پہ لیکچر دے رہے ہیں، ان کو ایموشنل کر کے جو ہے ان کے جذبات سے کھلواڑ کرنا ہے۔ میری درخواست ہے مسلمانوں سے کہ ایسے پروفیسر، ڈاکٹر کسی کا بیان نہ سنیں، علماء کے بیان سنیں آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔